اور اب خبروں کی شروعات کریں گے۔ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے نماز جمعے کی۔ جی ہاں، تقریباً 3 مہینے بعد آج ملک کی مساجد میں نماز جمعہ ادا ہو رہی ہے۔ کئی بڑی مساجد میں احتیاطی تدابیر کے طور پر جمعے کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے۔ وہیں جامع مسجد دہلی 30 جون تک کے لیے بند کر دی گئی ہے، جبکہ حیدرآباد کی مکہ مسجد اور شاہی مسجد باغ عامہ میں نماز جمعے کا اہتمام نہیں رہے گا۔ بڑی تعداد میں مصلیوں کی آمد کے پیش نظر یہ اہم قدم اٹھایا گیا۔ وہیں محکمہ اقلیتی بہبود نے پولیس کی مدد طلب کی ہے۔ حیدرآباد کی چند مساجد میں 2 مختلف اوقات میں نماز جمعہ ہوگی۔ سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے یہ اہم فیصلہ لیا گیا ہے۔ اور چلیے ناظرین، سیدھے رخ کریں گے حیدرآباد کا، جہاں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی انیس الرحمان۔ انیس، آپ اس وقت مسجد عزیزیہ کے سامنے ہیں، وہاں پر جاننا چاہیں گے آج نماز جمعے کو دیکھتے ہوئے کیا کچھ خاص اہتمام، کیونکہ کووڈ-19 کو دیکھتے ہوئے بہت سارے احتیاطی اقدامات خود مساجد کے ذریعے اٹھائے جا رہے ہیں۔ کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کل تقریباً 200 سے زائد کیسز جو ہے یہاں پر رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو حیدرآباد کی جو مرکزی مساجد ہیں جن کا انتظام محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت مکہ مسجد اور شاہی مسجد میں نماز کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور جہاں تک یہاں پر حیدرآباد میں جو مرکزی علاقوں میں جو مساجد ہیں وہاں پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ نماز کی ایک جماعت کے بجائے 2 جماعت کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے گا۔ میں یہاں عزیزیہ مسجد کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہاں پر جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگ نماز کے لیے آتے ہیں۔ آج یہاں پر 2 جماعتیں ہوں گی، پہلی جماعت 1 بجے ہوگی اور دوسری جماعت 2 بجے ہوگی۔ دونوں جماعتوں کے لیے الگ الگ خطبات ہوں گے اور الگ الگ جو ہے ائمہ وہ نماز یہاں پر انجام دیں گے۔ ابھی جو ہے جو پہلی جماعت ہے اس کے لیے بہت ہی کم تعداد میں لوگ آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے اندر جا کے جو ہے دیکھا تھا، وہاں پر تو صرف 50 کے لگ بھگ لوگ تھے۔ ابھی جو ہے تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ 1 بجے نماز ہوگی اور نماز کے لیے وہ تمام جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے کہا گیا ہے مصلیان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ وضو کے ساتھ مسجد کو آئیں، باضابطہ ماسک لگا کے آئیں، اور یہاں پر اندر جو ہے وہ سینیٹائزیشن کا پورا انتظام کیا گیا ہے۔ ہاتھوں کو جو ہے اسپرے کے ذریعے سینیٹائز کیا جا رہا ہے، اور وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائیں گے۔ اور جب جماعت شروع ہوگی تو باضابطہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھا جائے گا ہے۔ وہ یہاں پر جو جتنے بھی امور ہیں جماعت پڑھنے کے لیے وہ تمام یہاں پر لکھ کے لگائے گئے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جو ہے مصلیان سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک ساتھ نہ آئیں اور جو ہے گروپس کی شکل میں نہ آئیں، اور کیونکہ 2 جماعتیں ہو رہی ہیں تو وہ جو ہے وہ سکون کے ساتھ آئیں اور نماز پڑھ کے جائیں۔ ہنا انیس، اس سب کے بیچ میں آپ سے مکہ مسجد اور شاہی باغ عامہ کا بھی جاننا چاہیں گے۔ وہاں پر نماز جو ہے وہ آج ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جمعے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں پر نماز ادا نہیں کی جا رہی تھی۔ اس بار اس تعلق سے واضح جو ہے وہ احکامات جاری کر دیے گئے۔ دیکھیے ہنا، جو 8 تاریخ کو تب سے نماز یا مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے عوام کو، تب سے ہی مکہ مسجد اور شاہی مسجد ان دونوں میں اجازت نہیں دی گئی، اور شاید جو یہاں پر انتظامیہ تھی وہ لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتی تھی کہ جمعہ کی بھی نماز نہیں ہوگی، اسی لیے 8 تاریخ سے ہی جو ہے یہاں پر دونوں مساجد میں عوام کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آج وہاں پر اس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے عوام کو یہ اطلاع دی جا چکی ہے کہ وہاں پر نماز نہیں ہوگی، اور احتیاطی تدابیر کے طور پر محکمہ اقلیتی بہبود نے محکمہ پولیس سے بھی اپیل کی ہے کہ وہاں پر جو ہے پولیس کا بندوبست، باضابطہ بندوبست رکھا جائے تاکہ لوگ وہاں پر جمع نہ ہوں۔ ہنا
جی انیس، آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہمارے ساتھی گلبرگہ سے جواد میر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلیے جواد سے بھی وہاں کا حال جانتے ہیں. جواد، آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، آج نماز جمعے کے لیے خصوصی احکامات دیے گئے ہیں اور خاص طور سے مساجد کے ذریعے بار بار یہ اپیل کی جاتی رہی ہے کہ کووڈ-19 کو دیکھتے ہوئے تمام تر احتیاطی تدابیر ہم سب خود اپنائیں. جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر ابھی کیا کچھ خاص احتیاطی تدابیر نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں نا، اس وقت ہم شہر گلبرگہ کی مصروف ترین تجارتی مرکز سپر مارکیٹ میں واقع جامع مسجد محبس میں موجود ہیں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک طرف یہاں پر ایک جماعت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. جنرلی گلبرگہ میں کئی ایک جو بڑی مساجد ہیں وہاں پر 2 جماعتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ایک جماعت اولین وقتوں میں ادا کی جائے گی، دوسری جماعت جو ریگولر وقت و معمول کے اوقات ہوتی ہے اس وقت ادا کی جائے گی. اس وقت یہ مسجد کا باہری صحن کا حصہ مانا جاتا ہے. یہاں پر ایک جماعت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. دوسری جو جماعت ہوگی 1:45 بجے کے آس پاس ہوگی. یہ مسجد کا جو ہے اندرونی حصہ ہے، یہاں پر جماعت کا اہتمام کیا جائے گا. یہاں پر آلریڈی جو مصلی ہیں یہاں پر آلریڈی ڈائریکشن دیے گئے. مسجد کو کچھ دیر پہلے ہی پوری طریقے سے سینیٹائز کیا گیا ہے. پوری طریقے سے معمول جو سائنٹیفک مینر جو میڈیکل پروٹوکول ہے اس کے تحت پورا مسجد کو سینیٹائز کیا گیا ہے. یہاں پر بھی جماعت کی ادائیگی سے قبل اس صحن کو بھی سینیٹائز کیا گیا تھا. مسجد کے باب الداخلے پر ہی جو مصلی آ رہے ہیں ان کا درجہ حرارت چیک کیا جا رہا ہے، ان کی مزاج وغیرہ کے بارے میں تسلی کی جا رہی ہے، ان کا تھرمل میٹر سے اسکریننگ کی جا رہی ہے کہ ان درجہ حرارت تو ٹھیک ہے نا، اور تاکید بھی کی جا رہی ہے. جو مسجد کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، مسجد کا وضو خانے پر بھی یہاں پر خاص اہتمام کیا گیا. مسجد کے وضو خانے میں بھی لوگوں کو جو ہے صابن وغیرہ کے لیے ہدایت دی گئی ہے. صابن وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ جو مصلی مسجد میں داخل ہو میڈیکل پروٹوکول کے تحت پہلے آپ کو سینیٹائز کر لے، صابن سے ہاتھ دھو لے، پھر اس کے بعد ہی اس کو مسجد میں داخلے کی اجازت دی جائے. پھر یہاں پر اگر سائنٹیفک میڈیکل پروٹوکول پوری طریقے سے فالو کیا جائے، ایک مصلی کے درمیان کم سے کم 3 فٹ کا فاصلہ، اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ڈائریکشن وغیرہ ہے. پھر اس کے علاوہ محکمہ پولیس کی جانب سے بھی انسٹرکشنز ہے کہ مساجد میں پورے سائنٹیفک مینر میں میڈیکل پروٹوکول کے تحت نمازیں ادا کی جائے. پولیس کو بھی خاص ذمہ داری دی گئی ہے. پولیس نے بھی جو مساجد کے کمیٹیاں ہیں ان کو گزارش کی ہے کہ کم اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کوئی النگھن نہ ہو، کیونکہ کووڈ گلبرگہ میں ابھی معاملہ تھما نہیں ہے. 600 سے زیادہ معاملے گلبرگہ میں ابھی ایکٹیو ہیں، تو اس حساب سے میڈیکل پروٹوکول پوری طریقے سے لاگو کیا جا رہا ہے. اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہیں کوئی النگھن نہ ہو. اگر سے ہم گلبرگہ کی دیگر مساجد کی بات کریں، جیسا کہ درگاہ بند نواز میں واقع مسجد عالمگیر کی بات کریں تو درگاہ انتظامیہ نے مسجد ابھی نہیں کھولی ہے، نہ ہی بارگاہ بند نواز کو ابھی زائرین کے لیے کھولا گیا ہے. باقی مساجد تمام کی تمام کھول دی گئی ہیں، لیکن جمعہ میں کچھ چھوٹی مساجد کو جمعہ میں بند رکھا گیا ہے تاکہ وہ مسجد چھوٹی ہیں تو اس میں شاید میڈیکل پروٹوکول فالو نہ ہو. جی جواد، آپ کے پاس بھی ہم دوبارہ بھی لوٹ کر آئیں گے. اس وقت ہمارے ساتھی دہلی سے ابھیشیک آڑھا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھیشیک، آپ سے جاننا چاہیں گے، دہلی میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں میں جو کووڈ-19 کے کیسز ہیں وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی کل یہ اہم فیصلہ لیا گیا کہ جامع مسجد کو 30 جون تک کے لیے بند کر دیا جائے گا. ابھی کہ ہم آپ سے وہاں پر تازہ نظارہ جاننا چاہیں گے. ابھیشیک. دیکھیے نا، میں اس وقت جو KG مارگ پہ مسجد ہے وہاں پر اس کے سامنے کھڑا ہوں. میرے سہیوگی بینو بینسل وہ درشیہ دکھائیں گے. 1:40 پر یہاں پر نماز کا وقت ہے، لیکن بہت زیادہ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے. جو یہاں پر لوگ ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے سہیوگی دکھائیں گے آپ کو کہ وہ دیکھیے سینیٹائز کر کے ہی اندر پرویش دیا جا رہا ہے. لوگوں کو ہاتھ اور پاؤں تمام یہ سینیٹائز کروائے جا رہے ہیں. جیسا میرے سہیوگی بتا رہے ہیں، لوگوں کو یہاں پر نردیش دے دیے گئے ہیں کہ وہ وضو کر کے آئیں. یہاں پر پانی کی کوئی ویوستھا نہیں ہوگی جو مسجدوں میں ہوتی ہے. وضو اپنے گھر سے کر کے آئیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھیں، اور جو بچھانے کے لیے دری وغیرہ ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں. مسجد کی کسی چیز کا استعمال نہ کریں. تو اب یہ کم و بیش ہر مسجد میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ نماز کے لیے جو بھی لوگ آئیں وہ یہ طے کر لیں کہ وہ ہر حال میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں. وضو اپنے گھر سے کر کے آئیں، مسجد سے کوئی چیز نہ لیں، مسجد میں کسی جگہ کو بہت زیادہ نہ چھوئیں، ڈسٹینس رکھیں، اور سینیٹائز کرنے کے بعد ہی وہ مسجد کے اندر انہیں پرویش دیا جائے. کئی مسجد میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ انوارے روپ سے خود سینیٹائزر رکھیں. تو کورونا کے بیچ میں یہ سارے جو احتیاط ہے وہ سب کو پالن کرنے کا نردیش دے دیا گیا ہے. ہنا
جی ابھیشیک آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. انیس کا رخ کریں گے. حیدرآباد سے انیس لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں. انیس، سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2 جماعتوں میں نماز جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے، یعنی ہر طرح سے خاص احتیاط برتی جا رہی ہے. جی ہنا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی یہاں پر جو 1 بجے کی نماز ہے اس کا خطبہ جاری ہے. مسجد کو بند کر دیا ہے، مسجد کا جو مین گیٹ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ جتنے مصلیان مسجد میں آ سکتے تھے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے تحت جتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا تھا اتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے. اور جو بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں نماز کے لیے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 2 بجے کی جماعت کے لیے یہاں پر آئیں. تو ہنا یہ صورتحال ہے. تمام جو کووڈ-19 کے جتنے بھی اصول ہیں، اس سے بچنے کے جتنے بھی اصول ہیں، اس کو پوری طرح سے جو ہے اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. ابھی خطبہ ختم ہو چکا ہے، مسجد میں نماز شروع ہو چکی ہے اور جو ہے اس جماعت کے بعد 2 بجے کی جماعت ہوگی. لیکن میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہر کی مختلف مساجد سے ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ آج جو معمول کے مطابق جتنے لوگ یہاں پر آتے تھے اس طرح سے لوگ یہاں پر نہیں آ رہے ہیں. لوگوں کی تعداد جو ہے وہ قدرے کم ہے. ہنا جی انیس اور جواد، اب آپ سے جاننا چاہیں گے، لگاتار علماء کرام اور تمام جو دانشور لوگ ہیں وہ بھی اپیل کر رہے تھے کہ جمعے کی نماز کے لیے خاصا اہتمام کیا جائے، احتیاط بہرحال بہت لازمی ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا پورے گلبرگہ میں خاص خیال رکھا جا رہا ہے مساجد میں؟ اور جواد سے ہم ضرور بات کریں گے. اس وقت انیس ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلیے انیس سے ایک بار پھر جاننا چاہیں گے. انیس، شہر کی اور مختلف مساجد کا بھی ہم حال آپ سے جاننا چاہیں گے. جی ہنا، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ کیونکہ یہ لاک ڈاؤن اور اس کے بعد جس طرح کی جو ہے شرائط تھی، اس کے بعد 8 جون سے جو ہے وہ مسجدوں میں نماز کی اجازت دی گئی. دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے 8 جون کے بعد جو مساجد اجازت ہونے کے باوجود لوگ جو ہے کم تعداد میں آ رہے ہیں اور اس کا اثر یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. توقع یہ کی جا رہی تھی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نماز کے لیے آئیں گے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں مساجد کو نہیں آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ 2 جماعتوں کا انتظام کیا گیا ہے کئی مساجد میں، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن کل ملا کر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے اس طرح سے مساجد کو نہیں آ رہے ہیں جس طرح کے ہمیں جو ہے. جی تو بہرحال احتیاط بہت لازمی ہے. اور دیکھیے ہمارے ساتھی جواد میر بھی موجود ہیں. جواد، آپ سے جاننا چاہیں گے دوسری مساجد میں بھی کیا اسی طرح کے تمام تر احتیاطی تدابیر، کیونکہ بہرحال کورونا سے لڑنا ابھی اولین ترجیحات میں شامل ہے؟ جی ہاں، شہر کی تمام مساجد میں جہاں پر آج نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے، مصلیوں کو ایک دن قبل ہی باخبر کیا گیا تھا کہ جمعہ کو آئیے تو پورے احتیاط کے ساتھ آئیے، اپنے ساتھ ماسک لائیے، اب ماسک لگا کر آئیے، خود وضو گھر سے کر آئیے، تمام ضرورتوں سے حاجت سے گھر سے فارغ ہو کر آئیے، وضو گھر سے کر آئیے، اپنا مصلی ساتھ لائیے. اور جو آپ کے گھر میں اگر سے کوئی 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو ان کو گھر پر ہی رکھیے، مسجد پر نہ لائیے. اور جو آپ کے بزرگ ہیں آپ کے گھر میں جن کی عمریں 60 سال سے زائد ہیں یا 60 سال ہیں، ان کو بھی گھر پر رہنے کی تلقین کیجیے، ان کو بھی گھروں پر رہنے کی تاکید کیجیے. اور مسجد میں آئیے تو پورے سنتیں گھر سے ہی پڑھ کر آئیے. اور مسجد میں صرف نماز جمعہ جو 2 رکعت ہے نماز ادا کرتے ہی فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیے. اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ دروازے مسجد کے باب الداخلے پر بھیڑ جمع ہونے کی کوشش نہیں کیجیے، مرحلہ وار آہستہ آہستہ نکلے تاکہ بھیڑ جمع ہونے کا کوئی خدشہ نہ رہے. اور اپنی چپل کے لیے اپنے گھر سے
ایک بیگ لائیے جس میں آپ اپنے چپل کو باحفاظت رکھیے. ایسا بھی مانا جا رہا ہے کہ چپلوں کے بھی انفیکشن پھیل سکتا ہے. تو اس طرح کی بھی انسٹرکشن ایک دن قبل ہی مساجد کے ذمہ داروں نے اپنے مصلیوں کو دے دی تھی. کل جو عشاء کی نماز ہوئی تھی اس میں بات کی گئی تھی, عصر کی نماز میں بات کی گئی تھی. تمام احتیاطی اس کے علاوہ بہرحال مساجد جمعے کے کی نماز کے لیے پوری طرح سے احتیاط برتی جا رہی ہے اور مختلف شہروں سے یہ حال جو ہمارے تمام رپورٹرز ہیں یہ اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. جواد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, انیس الرحمان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور ابھیشیک آڑا, تینوں اپنے رپورٹرز کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے براہ راست جانکاری دینے کے لیے. اور اس سب کے بیچ میں میرٹھ کی جامع مسجد میں کیا حال ہے اس کا جائزہ لیا ہمارے نمائندے تنزیر انصار نے. 8 جون سے ملک کے بیشتر علاقوں میں بازار, شاپنگ مال کے ساتھ ہی عبادت گاہوں کو کھولنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے, لیکن میرٹھ کے زیادہ تر علاقے کنٹینمنٹ زون میں ہیں, بفر زون میں ہیں, اس لیے یہاں پر ابھی مساجد کو کھولنے کی اجازت تو کنٹینمنٹ زون کے جو علاقے ہیں وہاں پر نہیں دی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی 5 لوگوں کی شرائط بھی ابھی جہاں پر کھولی بھی جا رہی ہیں عبادت گاہیں وہاں 5 لوگوں کی شرط ہے. آج عبادت گاہوں کو کھولنے کی اجازت دیے جانے کے بعد آج یہ پہلا جمعہ ہے, لیکن یہ شہر کی جامع مسجد ہے جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں, اور عام دنوں میں جب یہاں پر نماز ہوتی تھی تو کثیر تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہوتے تھے, لیکن کیونکہ اجازت نہیں ہے اس لیے جامع مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوگی, اور جو نماز یہاں پر ادا کریں گے وہ 5 لوگ ہوں گے, مؤذن اور جو یہاں کے انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ ہی نماز ادا کریں گے. اس کے علاوہ اور لوگ نہیں ہوں گے, لیکن ان کا مطالبہ ہے, اور ایک وفد نے بھی کل جا کے ملاقات کی ہے کمشنر سے کہ ان کو اجازت دی جائے تاکہ اور سوشل ڈسٹینسنگ کا جو اور جس طرح سے جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے وہ نماز یہاں پر ادا کریں لوگ. تو کیا کہنا ہے قاضی صاحب آپ کا, جس طرح سے یہ آج جمعہ ہے لیکن آج یہاں نماز نہیں ہو پا رہی ہے, ملک کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر آج نماز ہوگی, احتیاط بھی رکھی جائے گی, سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی اس کو بھی عمل کیا جائے گا, میرٹھ میں دیکھا جائے تو کیا حالات ہے؟ دیکھیے میرٹھ کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن تھا اور اس کی وجہ سے تمام مساجدیں بند تھیں, اور مسجد کے اندر صرف 5 آدمیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت تھی, جس میں مسجد کا امام اور مؤذن اور ان کے علاوہ وہاں کے کارکرتا رہتے تھے. اب لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے اور مسجدوں کو کھولنے کے آرڈر آ گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مکھیہ منتری نے جو آدیش دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کھلیں گی لیکن صرف 5 ہی آدمی نماز ادا کریں گے. ہمارے سامنے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر امام اور مؤذن کے علاوہ 2 یا 3 ہی آدمی, اس کا مطلب ان کو موقع ملے گا نماز پڑھنے کا, اور جو ہزاروں آدمی ہیں جو ہر جمعے کو آتا ہے, مسجدیں بھر جاتی ہیں, صحن بھر جاتے ہیں, سڑکیں بھر جاتی ہیں, وہ سب محروم رہ جائیں گے. اس لیے آج کیونکہ مسجدوں کے اندر حالانکہ سینیٹائزر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے, صفائی ستھرائی کا استعمال کیا جا رہا ہے, جو نردیش حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں چاہے وہ سینٹر کے ہوں چاہے وہ اتر پردیش کے ہوں, ان پر عمل کیا جا رہا ہے, ان کو کر کے سینیٹائز کر کے تمام مسجدوں کو اس کے اندر کی نمازیں ادا کی جا رہی ہیں. لیکن ہماری اتر پردیش سرکار سے اور کیندر سرکار سے ہماری درخواست ہے کہ 5 کے علاوہ اور لوگوں کو بھی نمازیں پڑھنے کا موقع دینا چاہیے. وہ کیوں محروم رہ جائیں گے اس سے, کیونکہ ہر آدمی چاہے کوئی بھی عبادت کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑگڑا کر رونا چاہتا ہے, اور یہ کرونا وائرس کی خاتمہ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے, لیکن مجبور ہو کر مسجدوں کے بجائے گھروں میں نمازیں ادا کر رہا ہے. آپ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت چاہے کیندر سرکار ہو یا اتر پردیش سرکار ہو وہ اس پہ دوبارہ غور کرے, اور غور کر کے ان 5 آدمی کی جو پابندی ہے اس کو ختم کرے, سوشل ڈسٹینس کے ساتھ جتنے بھی نمازی آ سکتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے. جس طرح سے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج جمعے کی نماز ادا کی جا رہی ہے, اسی طرح سے میرٹھ کے لوگ بھی جمعے کی نماز ادا کرنا چاہتے تھے, لیکن کیونکہ یہاں پر پابندی ہے 5 لوگوں کی, اور خاص طور پر کنٹینمنٹ زون میں تو مساجد کو کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے, صرف جو پہلے سے لاک ڈاؤن کے دوران احتیاطی تدابیر جس طرح سے اس پہ عمل کیا جا رہا تھا, جو شرائط تھیں اسی طریقے سے نماز ادا کریں گے 5 لوگ مساجد میں. اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اس پابندی کو ختم کیا جائے, اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جس طرح سے یہ احتیاط برت کر پہلے کرتے آ رہے تھے اسی طرح سے نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے. تنزیر انصار, نیوز 18 میرٹھ.